ڈو یو تھنک یہ تشویشناک ہے کہ اٹس ون کیس اور another پولیٹیکل؟ میں سمجھتا ہوں کہ ریسنٹ پاسٹ میں حد سے زیادہ اس چیز کو استعمال کیا گیا اور چیئرمین نیب کو بھی بلیک میل کیا گیا اور اس قدر بلیک میل کیا گیا کہ اپنے جو سیاسی حریف تھے ان کے خلاف کیسز بنائے گئے. ایک گولڈن اپرچونٹی تھی پچھلی حکومت کے پاس، یعنی جو پی ٹی آئی کی حکومت تھی، کہ وہ اس وقت جب نو کانفیڈنس آ گیا تھا تو اپوزیشن میں بیٹھتے اور قانون سازی بھی کرتے اور ایک مساق یعنی جمہوریت کہہ سکتے ہیں یا ایک مساق سیاست دانوں کا ایک مساق کرتے، ایک چارٹر کرتے، اور اس کے بعد اس قسم کے جو قوانین ہیں جو کہ مس یوز ہو سکتے ہیں ان کو ونس فار آل ختم کرتے. سپریم کورٹ کے غلط فیصلے جو پچھلے 10 سال میں ہوئے ہیں ان کو ختم کرتے. یہ تمام چیزیں نہیں کی گئیں اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کورٹ میں بھی ایک ڈیوائیڈ آ گئی، ججز آپس میں سیاسی اکھاڑے میں لڑتے ہوئے نظر آئے اور پاکستان کا لیگل آرڈر جو ہے شدید کیوس کا شکار ہو گیا اور وہ آج بھی کیوس کا شکار ہے اور یہ اس کو سالو کرنا. لیکن عرفان قادر صاحب، کیا آج سے 3 سال بعد ہم یہ بات کر رہے ہوں گے کہ اگر پچھلی حکومت شہباز شریف صاحب کی یہ نہ کرتی، اگر وہ ساروں کے ساتھ چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیتی تو یہ حالات نہ ہوتے؟ somebody has to take that first step. Do you think کہ کوئی نہیں کرنا چاہتا؟ یہ ہر کوئی چاہتا ہے میں اپنے مخالف کو چن کے رکھ دوں. نہیں دیکھیں یہ بات میں بالکل غلط بات ہے کہ مخالف کو آپ چن کے رکھ دیں. آپ تمام جو سیاسی لیڈرشپ ہے ان کو اکٹھا ہونا پڑے گا، اگلی پارلیمان میں اکٹھا ہو کے عدلیہ کی تشکیل نو کرنی پڑے گی. یہ جو مونوپلیز کریٹ ہوئی ہیں ہمارے اس طرح سے ان کو ختم کرنا پڑے گا اور سب کے لیے قانون پھر ایک ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جو حکومت میں آئے وہ دوسرے کے پیچھے چڑھ دوڑے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دونوں سائیڈوں کو آپس میں ملنا ہوگا. ہو کیا رہا ہے یہاں پہ تو ہائیڈ اینڈ سیک ہو رہی ہے کہ ایک طرف جب لڑائی مچ جاتی ہے اور پھر کبھی کوئی جا کے عدلیہ کا سہارا لے لیتا ہے، کبھی کوئی جا کے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپتا ہے، تو تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے ہونا پڑے گا. اگر ہم اس حقیقت سے اپنے آپ کو یعنی جھٹلائیں گے اس حقیقت کو تو پھر میرا خیال ہے ہم ہمیشہ ایک قسم وہ ایک غلط فہمی میں رہیں گے. پھر سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا، یہ بات ٹھیک ہے. راجہ صاحب ایک اور ذرا قانونی نقطہ ہے. یہ ناظم حسین صدیقی صاحب ایز چیف جسٹس پاکستان انہوں نے یہ فیصلہ 2004 میں لکھا تھا کہ ریمانڈ از ناٹ ٹو بی گرانٹیڈ آٹومیٹکلی. پولیس اس طرح کی اگر درخواست کرے، ریمانڈ آرڈر وڈ بی انلیگل اف ایٹ دا ٹائم آف اٹس پاسنگ اکیوزڈ واز ناٹ پروڈیوسڈ بفور دا کورٹ. کیا آپ کے خیال میں یہ جو ریمانڈ آج ہوا ہے یہ انلیگل ہے؟ دیکھیے یہ ریمانڈ کیسے ہوا؟ کیا عمران خان صاحب کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا؟ کیا کسی کو موقع دیا گیا تھا اس ریمانڈ کی مخالفت کرنے کا؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر بالکل یہ غیر قانونی بات ہے. دیکھیے ریمانڈ دینا ایک عدالتی عمل ہے، یہ کوئی ٹھپا لگانے والی بات نہیں ہے. عدالت میں پیش کیا جاتا ہے ملزم کو، ریمانڈ کی وجوہات بتائی جاتی ہیں، ملزم کے وکلاء کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ریمانڈ کی مخالفت کریں، مخالفت میں دلائل دیں. اگر یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، سغرا بی بی کا کیس بھی ہے ہمارے سامنے جہاں سپریم کورٹ نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ ہر کیس میں گرفتار کرنا بھی ضروری نہیں ہے، آپ کو اس کی بھی کوئی دلیل، کوئی وجہ بتانی ہے. صرف ایف آئی آر درج ہو جانا کافی وجہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو گرفتار کریں. تو ایف آئی آر کے بعد گرفتاری اور گرفتاری کے بعد ریمانڈ، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو قانونی عمل کا حصہ ہیں اور ان کے لیے ایک قانون میں جو طریقہ دیا گیا ہے ریمانڈ کا اس پہ عمل ہونا چاہیے تھا. عرفان قادر صاحب، سپرنٹینڈنٹ جیل کو اسپیشل کورٹ نمبر 1 کے جج نے اینٹی ٹیررزم کورٹ نے کہا کہ accused عمران احمد خان نیازی is hereby ordered for judicial remand in case FIR mentioned above, who is already detained in district jail Atak. آپ کے خیال میں وداؤٹ اپیرنس یہ ریمانڈ ہو سکتا کورٹ میں؟ دیکھیں ریمانڈ کے ٹھوس ریزنز ہونے چاہیے. یہ ایز اے میٹر آف روٹین آپ ریمانڈ دے دیتے ہیں تو آبویسلی جو بھی اتھارٹی جس کے پاس پیش ہوتے ہیں اور جس نے ریمانڈ آرڈر کرنا ہوتا ہے ان کو بالکل اس کو غور و خوض سے دیکھنا چاہیے. مکینیکلی ریمانڈ نہیں گرانٹ کرنے چاہیے اور اس حد تک میں سلمان راجہ صاحب سے متفق ہوں. اس کیس میں آیا اس طرح کی مکینیکل ایکسرسائز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ میری نظر سے وہ ریمانڈ آرڈر ابھی گزرا نہیں ہے. میں اس کو جب دیکھوں گا تو پھر میں مزید اس پہ روشنی ڈال سکتا ہوں. سر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، 3 لائنوں کا ریمانڈ آرڈر ہے. ابو الحسنات محمد ذوالقرنین، یہ جج صاحب ہے، جج اسپیشل کورٹ نمبر 1 اینٹی ٹیررزم. انہوں نے کہا ٹو سپرنٹینڈنٹ ڈسٹرکٹ جیل اٹک، دا اکیوزڈ عمران احمد خان نیازی سن آف اکرام اللہ خان نیازی
Lahore is hereby ordered for judicial remand in case of FIR mentioned above, who is already detained in district jail. Atak, you are hereby directed to keep him in judicial lockup and produce him on 30th of August before this court. یہ عمران خان صاحب کو پیش ہی نہیں کیا گیا ان جج صاحب کے سامنے. پیش ہوتے ہم دلائل دیتے کہ کیوں ریمانڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ان کی پیٹھ پیچھے بند کمرے میں ایک آرڈر ہو گیا. یہ ایک عجیب ریمانڈ آرڈر ہے. عرفان قادر صاحب, رائے صاحب کہتے ہیں ایک عجیب ریمانڈ آرڈر ہے جسے پیش نہیں کیا گیا. دیکھیں, ججز کے سامنے جب کسی کیس کے فیکٹس آتے ہیں تو ریمانڈ کے ٹائم پہ وہ اپنا مائنڈ اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں. آیا وہ فیکٹس ان کے سامنے تھے کہ نہیں تھے. وہ فیکٹس سارے ریزنز دینے ضروری نہیں ہوتے ریمانڈ آرڈر میں, لیکن ان کی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے اور فیکٹس کا ہونا بھی ضروری ہے, خواہ وہ لکھیں یا نہ لکھیں. اس میں آیا وہ فیکٹس ہیں کہ نہیں ہیں. اگر وہ فیکٹس اس میں نہیں ہے اور پھر ریمانڈ دے دیا تو ان کو چاہیے کہ وہ چیلنج کریں اور ہائر کورٹ کو بتائیں کہ جی یہ ریمانڈ آرڈر میکینیکلی دیا ہے تو ڈیفینیٹلی اوپر عدالتیں بیٹھی ہیں, وہ اس کو سیٹ اسائڈ کریں گی. لیکن یہ کہنا کہ جی انہوں نے جو ریمانڈ دیا ہے انہوں نے بالکل میکینیکلی کیا, تو وہ لکھ کے ریزنز دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ریمانڈ آرڈر میں.